اس پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کا بقیہ حصہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورۃ الدخان، سورۃ الجاثیہ۔ سورہ حامیم السجدہ کے بقیہ حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات قیامت، فرمایا ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسری بات توحید، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ سورۃ الشورى، اس سورت میں 2 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون وحی اور رسالت کا اثبات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک سچائی اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ دوسرا مضمون مومنوں کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصے میں بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کے حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ انصاف کے ساتھ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے۔ سورۃ الزخرف، اس سورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات توحید، فرمایا اصل معبود صرف اللہ ہی ہے۔ دوسری بات رسالت، یہاں انبیاء کی سچائی بیان کی گئی، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے۔ سورۃ الدخان، اس سورت میں 2 اہم موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع بابرکت اور رحمت والی رات کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا موضوع جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جبکہ نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ سورۃ الجاثیہ، اس سورت میں 2 بنیادی باتیں بیان ہوئیں۔ پہلی بات توحید، کائنات کی ہر نشانی اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتی ہے۔ آسمان، زمین، دن رات کا نظام اور ہر مخلوق اس بات کی دلیل ہے کہ خالق صرف ایک اللہ ہے۔ دوسری بات قیامت، فرمایا ایک دن ضرور آئے گا جب تمام انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں مکمل انصاف ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے، نماز قائم رکھے اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ اے اللہ، ہمیں سچا ایمان، اچھے اخلاق اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یوں گزاریں اس برس رمضان کو، اب سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو۔